نہ روزگار دے رہی ہے. سندھ میں کوٹا ہے لیکن کوٹے کی بنیاد پر نوکریاں بھی نہیں مل رہی ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل آواز ہے. مصطفیٰ بھائی, آپ نے بہت لمبی کیمپین چلائی اور اس کیمپین کے بعد اب لوگوں کو انتظار ہے, جو آپ نے باتیں کہی تھی محرم کے بعد ایک ایسی تحریک چلے گی جو سندھ حکومت کو گرا دے گی. یہ تحریک کب سے چل رہی ہے, کب چلے گی؟ دیکھیے ہم اس کی بالکل تیاری کر رہے ہیں, اور محرم ابھی ختم ہوا ہے اور ہمارا کوئی بھی دن جو ہے وہ فارغ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہم لوگوں ہمارا جو طریقہ کار ہے, ہماری آرگنائزیشن چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, چھوٹے چھوٹے محلوں میں جا کر چونکہ تحریک لوگوں سے چلنی ہے. ڈیفینیٹلی یہ تحریک اخباروں میں, اور ہم نے یہ بات کی کہ بھئی اب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آیا جائے. تو لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آنے کے لیے ڈیفینیٹلی لوگوں کو تیار کرنا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اس کے لیے جو ہماری پوری جو آرگنائزیشن ہے وہ صبح دوپہر شام کے حساب سے روزانہ ہماری ڈے اینڈ نائٹ میٹنگز چل رہی ہیں, تیاری ہو رہی ہے اس کی. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جس طرح یہ اسی کے سمجھیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کیمپین کا ہی حصہ ہے, اس کی تیاری شروع ہے. اور ہم لوگوں کو بھی یہی جا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھئی گھر پہ بیٹھے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ کی بات سننے والے لوگ نہیں ہیں. اگر انہوں نے بات سن کر, مسائل کو سن کر حل کرنا ہوتا تو یہ کب کے کر لیے ہوتے. تو ہم بالکل, اور لوگ اس سے ایگری کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ ہمارا سارا سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. اور پھر یہ ریسنٹلی ابھی افغانستان کا جو ایشو ہے, ڈیفینیٹلی یہ آپ کے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی اس کے اثرات ہیں, اور آپ کی ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں. پاکستان ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم اور وقت سے گزر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی کسی کی فتح یا کسی کی جیت نہیں ہوئی. ایک مرحلہ آیا ہے وہاں پہ. یقیناً جو قوتیں جن کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے 20 سالوں کے بعد, وہ کوئی ختم نہیں ہو گئی ہیں. اور آج اگر ظاہر اس کے اثرات ہوں گے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا کمال بھائی, یہ جو سندھ حکومت پر الزامات آپ عائد کرتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں مانتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 13 سال میں بہت خدمت کی ہے کراچی کی, بہت خدمت کی ہے سندھ کی. سندھ کے لوگ آئندہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے, سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کراچی کے لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. ہم نے کراچی میں ضمنی انتخابات میں ساری پارٹیز کو ہرایا ہے. مراد علی شاہ صاحب, بلاول بھٹو, زرداری صاحب, کوئی بھی ان چیزوں کو بائی نہیں کر رہا کہ ہم سندھ میں پانی نہیں دے رہے ہیں, وہ روزگار نہیں دے رہے ہیں, ہم تعصب کر رہے ہیں, ہم جو ہے اسکول اس لیے بند کر رہے ہیں, یا ہم کورونا سے متعلق مارکیٹیں بند کر رہے ہیں, یا صنعت کاروں کے ساتھ مسئلے کر رہے ہیں. وہ کوئی بات, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ایمانداری سے حکومت چلائی ہے 13 سالوں تک. فیصل عزیز صاحب, پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. جب حکمرانوں نے ظلم کیا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہی رہا ہے. جو آپ فرما رہے ہیں کبھی وہ نہیں مانتے, اور ان کو کبھی بھی اپنا جانا یاد نہیں رہتا, اپنا مرنا یاد نہیں رہتا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جو موت ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے, انہوں نے ایسے ہی بادشاہ رہنا ہے, ایسے ہی وزیر اعظم, ایسے ہی وزیر اعلیٰ رہنا ہے. ان کو تو اپنی موت کبھی یاد ہی نہیں آتی. دوسرے تو ان کو بھی اپنی سیٹ سے اترنا بھی کبھی یاد نہیں ہوتا. تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ جو لوگ یہ سارا ظلم کر رہے ہیں وہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کچھ بھی برا کیا نہیں. دیکھیے 13 سالوں میں ایک قطرہ اضافی پانی شہر کو نہیں دیا, بلکہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پہ بھی 100 سے زائد ہائیڈرنٹ بنا کر ان پانی کی کراچی کے لوگوں کا پانی انہیں بیچ رہے, اربوں روپے کا پانی بیچ رہے. 13 سالوں میں ایک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں دی ہے. آج پورا پاکستان جو ہے وہ میٹرو بس اور BRT چلا رہے, ہم چنچی رکشے پہ آ گئے. پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر. 13 سالوں میں 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں انہوں نے. ایک نوکری اس شہر کے لوگوں کو نہیں دی. جو کوٹا سسٹم جس پہ ہم جس پارٹی میں پہلے تھے تو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے اوپر یہ ساری پارٹی بنی. اب غضب خدا کا, اب یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے اس کوٹے پہ تو ہمارا کوٹا دے دو 40%. مزے کی بات ہے کہ یہ والی پیپل ایک اس پارٹی کے بانیوں نے پہلے کوٹا لگایا, یہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے. یہ کہتے ہیں اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیں گے, اس سے بھی یہ جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے پہ بھی لوگوں کو روزگار نہیں دے رہے, جعلی ڈومیسائل بنا کر باہر سے لا کر لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ بھرتی کر رہے ہیں اور پیسے لے کر بھرتی کر رہے ہیں. میری ساری باتوں کا مقصد کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سندھیوں کے خلاف یا سندھیوں نے یہ زیادتی کی ہے, نہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی ہے زیادتی کری. یہی پیپلز پارٹی کراچی پہ جو کام کر رہی ہے, لاڑکانہ میں بھی وہ پانی نہیں دے رہے, لاڑکانہ میں بھی بچے کو کتا کاٹ رہا ہے تو وہ مر رہا ہے, اس کو ویکسین لگانے والا نہیں, اس ماں کے سامنے وہ مر جا رہا ہے وہ بچہ. خیرپور میں اور تمام سندھ بھر میں جو ہے وہ جہاں سے جانور پانی پی رہا ہے وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے. تو میری کسی بات کا مطلب یہ نہ لیا جائے خدا نخواستہ کہ میں کوئی ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ کراچی پہ بھی ظلم کر رہی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے دوسرے جو گاؤں گوٹ اور جو رولر ایریاز ہیں انہوں نے بیچاروں نے کئی دہائی پہلے اپنی تمام حالات کو اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ریزسٹ کرتے رہے ہیں, ریزسٹ کریں گے. ہمیں یہ اسی ڈومین میں لانا چاہتے ہیں, تو ہم اس ڈومین میں نہیں جانا چاہتے. ہم اب خود کو بھی آزادی دلوائیں گے پیپلز پارٹی سے, اور سندھ کے دوسرے لوگوں کو بھی ہم آزاد کروانا چاہتے ہیں. فیصل بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو میں 1 منٹ کی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, افغانستان کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے. افغانستان کے حالات کے حوالے سے جو چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ دیکھیے. آپ آج جو دنیا جشن منا رہی ہے کہ, اور پاکستان میں بھی لوگ جشن منا رہے ہیں کہ بھئی افغانستان میں فتح ہو گئی, تو جو ہارنے والی قوتیں ہیں وہ اگر آج بیٹھ کر سوچیں کہ بھئی ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی ہے, تو پاکستان کا نام سر فہرست آئے گا اور پاکستان کو پھر وہ سبق سکھانے کی کوشش کریں گے. انڈیا آپ کے برابر میں اس کو امبیرسمنٹ ہوئی, 13 اس کی ایمبیسیز بند ہوئی ہیں. امریکہ کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, نیٹو کی 49 قوم جو ہے وہ نیشنز ہیں جن کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, اور پاکستان کا نام سر فہرست آتا ہے کہ بھئی ان کی وجہ سے ہوئی ہے. تو دیکھیے آج کے دور میں اگر آج جو حالات ہیں کل کو وہ پاکستان کے خلاف ایڈونچرزم شروع ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی فوج خدا نخواستہ اتارے گا. ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ فالٹ لائنز ہیں, ہمارے یہاں ایتھنک فالٹ لائن ہے, ہمارے یہاں سیکٹیرین فالٹ لائن ہے, ہمارے یہاں پولیٹیکل فالٹ لائن ہے, اور ہماری جو محرومیاں ہیں انہی محرومیوں میں باہر کی ایجنسیاں اپنے ایجنٹس اتاریں گی اور پاکستان کو انٹرنلی اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی, ڈسٹرائے کرنے کی, اس میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا مقابلہ آپ گڈ گورننس کے بجائے کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے. عوام جب تک آپ سے مطمئن نہیں ہوگی حکومت سے تو وہ آپ اس جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور مطمئن آپ اگر پانی نہیں دے رہے مجھے پینے کا, آپ مجھے دوا نہیں دے رہے تو, اور آپ مجھے روزگار نہیں دے رہے, تو میں اس گورننس سے کیسے میں مطمئن ہو جاؤں گا اور کیسے میں مقابلہ کروں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.